ناظرین، افغانستان کی خانہ جنگی نے افغان حکومت اور امریکہ کے دوہرے معیار کا پول مزید کھول دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو چاروں جانب سے جکڑ کر اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت اور امریکہ اپنی شکست کا ملبہ بھی پاکستان پر دھرنا چاہتے ہیں، خود بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، وہ کچھ کرنے کی توقع کی جا رہی ہے جو دنیا کی سپر پاور 20 سال میں نہ کر سکی، بلکہ نیٹو کے 28 ممالک نہ کر سکے۔ حالانکہ افغان صورتحال پر پاکستانی کیمپ میں بھرپور ہلچل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغان تنازع میں کوئی بھی فریق پاکستان کا پسندیدہ نہیں۔ افغان صورتحال پر امریکی وزیر دفاع بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ کر چکے ہیں۔ ترک وزیر دفاع بھی مل چکے ہیں۔ آج جرمنی، ہالینڈ، اٹلی اور فرانس کے سفیروں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ بھی ملے۔ ان ملاقاتوں میں بھی آرمی چیف نے واضح کیا کہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ افغان حکومت اور عوام کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ طالبان ایک کے بعد دوسرے شہر پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ افغان فوج کے اہلکار ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں۔ طالبان نے دارالحکومت کابل سے صرف 95 میل دور شہر غزنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ کابل اور قندھار کے درمیان اہم راستہ بھی افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ غزنی کا شہر ایک ہفتے میں طالبان کے قبضے میں جانے والا 10واں صوبائی دارالحکومت ہے، اور امریکی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف 3 ماہ میں افغان حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ افغان کی مسلسل فتوحات نے افغان حکومت کو دیوار سے لگا دیا۔ اس نے ملک میں خانہ جنگی روکنے کے لیے طالبان کو اقتدار میں شریک ہونے کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ پیشکش قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے دوران کی گئی ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے سما کو انٹرویو میں بتایا کہ طالبان اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اصولی موقف ہے کہ کابل انتظامیہ کے ساتھ بحیثیت حکومت بات نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں آکوپیشن تھا، خارجی قبضہ تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک حکومت امپوز گورنمنٹ افغان عوام پر تحمیل کیا ہے، امپوز کیا ہے۔ تو یہ ہم حکومت کے حیثیت سے ریکوگنائز نہیں کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب صورتحال امریکہ اور افغان حکومت کے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے طالبان کو کسی سیاسی عمل میں شمولیت پر راضی کیے بغیر ہی افغانستان سے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ اب طالبان اتنی فتوحات حاصل کر چکے ہیں کہ کسی بھی سیاسی عمل میں ان کی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ Afghan government unfortunately is now blaming Pakistan for what is happening there. They somehow think that Pakistan has supernatural powers. We are a superpower plus, which can, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons, and somehow, we have that power to make them win. اس وقت افغانستان میں جو بھی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار خود امریکہ اور افغان حکومت ہے، لیکن پھر بھی وہ الزام بار بار پاکستان پر لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، یعنی افغانستان نے بدامنی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستان پر لگایا جانے والا یہ الزام بالکل ہی غلط ہے۔ پاکستان سرحد کو کسی بھی قسم کی دراندازی سے محفوظ بنا رہا ہے۔ باڑ لگانے کا 90% کام مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کو وہ سب قبول ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ افغانستان میں وہ حکومت قبول ہے جو صبح و شام پاکستان کے خلاف بیانات دیتی ہو، جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں بدامنی پھیلاتی ہے، پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، جہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ آج بتایا گیا ہے کہ داسو میں ہونے والے حالیہ حملے میں بھی بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ جس حکومت میں شامل لوگ پاکستان مخالف رائے عامہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں، یہ سب امریکہ کو قبول ہے، لیکن اب وہ پاکستان سمیت افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان میں جو حکومت طاقت کے زور پر مسلط کی جائے اسے قبول نہ کیا جائے۔ I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one.
اب یا تو امریکہ جانے کا اعلان کرنے سے پہلے وہاں کوئی نظام دے کر جاتا، فریقین کے کسی معاہدے پر متفق ہونے تک افغانستان میں موجود رہتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور اب افغانستان کے جو پڑوسی ممالک وہاں کی بدامنی سے متاثر ہوں گے، انہیں بھی مجبور کر رہا ہے کہ طاقت سے آنے والی کوئی حکومت قبول نہ کرے۔ ہم اس معاملے پر بھی پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان اس موقف کا اظہار بار بار کر چکا ہے کہ افغانستان میں ہر وہ حکومت قبول کی جائے گی جسے افغان عوام منتخب کریں گے۔ Pakistan will deal with any government that is elected or selected by the people of Afghanistan. So whoever people of Afghanistan, the government they feel represents them, Pakistan will work with them, whichever that government is. آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور افغانستان مل کر اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں، اسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں؟ تجزیہ لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی کا۔ پاکستان ہی کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ تمام کے تمام شکست کا الزام، اپنی ہزیمت کا الزام وہ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امریکہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ افغانستان اپنی ناکامی پاکستان پر تھوپ پر کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے لیے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ایک طرف تو افغانستان کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس مفروضے کے اوپر بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی بالخصوص امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے امن کی ذمہ داری اٹھائے، تو یہ یا پاکستان اس جنگ کے اندر فریق بنے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ 20 سال تک پاکستان جو ہے کلیدی کردار ادا کر نہیں کرتا رہا افغانستان کے اندر، اس کے اندر دوسرے ممالک موجود تھے اور اس میں سر فہرست امریکہ اور ان کے حامی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے امن کے لیے ہندوستان کو چنا، اور ہندوستان کو چننے کے جو مضمرات ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ آج داسود ڈیم کی بات ہے، چاہے آپ دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس قریبی امریکی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اس خطے کے اندر دہشت گردی کی بلکہ دہشت گردی کی جڑیں افغانستان کے اندر بڑی نمایاں طریقے سے بنائیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کی جو ٹریننگ تھی جس لحاظ سے اور جس سطح پہ کرنی چاہیے تھی اس سطح پہ نہیں کی گئی، یعنی کہ افغان حکومت کو یا افغان عوام کو بھی تیار نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی امن و سلامتی کو محفوظ کر سکیں یا اس کو قائم رکھ سکیں۔ اور ان تمام تر چیزوں کا جو تانا بانا ہے وہ کیری لوگر برمن ایکٹ کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو بائیڈن صاحب نے نکالا تھا، جس کے تحت وہ مفروضہ جو ہے جو پاکستان افغانستان ایف پیک کو جو ہے انہوں نے امریکن قوانین میں ایک حتمی جگہ دی، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس خطے کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ باقی خطے کے ساتھ جو باقی ممالک ہیں ان کے ذریعے جو ہے اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ ابھی جو مشکلات جو ان کو سامنا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی افغانستان کے اندر جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اب جنگ کابل کے لیے ہو رہی ہے، بین الاقوامی دہشت گردی کو روکنے کے لیے نہیں۔ اچھا، لیکن پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے، اور بنایا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ الزام تراشیوں کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ مل گئے، ان کی اسٹریٹجی جو آپس کے ان کے مفادات ہیں وہ مل گئے۔ اس سب میں پاکستان کو دوشی ٹھہرانا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے 3 محرکات ہیں۔ سر فہرست تو یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ان کا ایک معروضی پارٹنر ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پچھلے 20 سال میں یعنی کہ 2 دہائیوں میں تقریباً 60 سے زیادہ معاہدے کیے ہیں، جو دفاعی نوعیت کے بھی ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے بھی ہیں اور اقتصادی نوعیت کے بھی ہیں۔ ان معاہدوں کے بعد اب ہندوستان کی افواج، ہندوستان کی انٹیلیجنس اور امریکہ کی انٹیلیجنس، امریکہ کی افواج، ان کے درمیان عدل بدل جو ہے ایک معمول کی بات بن جائے گا، یعنی کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دوسرا جو محرک ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کے اوپر اتنا زور اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر ہندوستان کا جو رول ہے اس سے دستبردار ہو جائے، یعنی کہ ہندوستان کی علاقائی بالادستی کو بھی مان لے اور ہندوستان کا جو بھی رویہ ہے اس کو امریکہ کے رویہ کے طور کے اوپر، امریکہ کے حامی کے طور کے اوپر اس پہ سمجھوتا کر لے۔ آپ اس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کو یہ بات کسی صورت بھی قبول نہیں کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر نہ صرف آپ کے ملک میں دہشت گردی کرے بلکہ اس خطے کو بھی غیر مستحکم کرے۔ اور
تیسری جو اس کے ساتھ وجہ ہے وہ سمپل ہے، وہ ہے امریکن قوانین، اور ان امریکن قوانین کے اندر جو کیری لوگر برمن ایکٹ ہے اس کے تحت جو امریکن صدر طاقت رکھتے تھے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر، وہ ایک طرح سے چیک میٹ میں آ گئی، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکن افواج افغانستان سے دستبردار ہوں گی اور وہاں سے انخلا کریں گی، اور قبل اس وقت انخلا ہوا۔ اس کے مد مقابل اس وقت جو اندرونی طور پہ امریکہ کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے، وہ قانونی طور پہ جو ان کے پاس پیسے موجود ہیں وہ کیری لوگر برمن ایکٹ کے تحت استعمال کر سکتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی ہیں، اور اس کے ذریعے نہ صرف امریکن اسٹیبلشمنٹ بلکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک باقی تمام جو گروہ ہیں ان کو نہ صرف امریکن قوانین اس قانون کے ذریعے جو پاکستان کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا، جس کی ایک تشریح بین الاقوامی سطح پہ یہ دی گئی کہ پاکستان کی ایڈ کے لیے، پاکستان کی مدد کے لیے ہے اور پاکستان کے عوام کی مدد کے لیے، جبکہ حقیقتاً اس میں مختلف کلوزز ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو $1 لاکھ سے زیادہ پیسے دیے جائیں گے تو ان کا نام خفیہ رکھا جائے گا، اگر وہ امریکہ کی دہشت گردی کی مہم جوئی میں ان کا ساتھ دیں گے تو ان کو بھی خفیہ رکھا جائے گا، اگر بلیک کرائی کے قاتل استعمال کرتے ہیں یا مطلب پرائیویٹ کانٹریکٹرز استعمال کریں گے ان کو بھی محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے ڈیفنس بجٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس وقت جو وہاں ایک واحد ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں امریکن انٹرلاکیٹر رہ گئے ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ابھی تک افغان حکومت کی پشپنائی کرتی رہی ہے، جس نے ابھی تک افغان حکومت کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا اور ان کو یہ بارہا باور کرایا ہے کہ وہ کسی طرح اقتدار میں شراکت داری کے لیے تیار نہ ہوں۔ آج اگر افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر اقتدار کی شراکت داری کریں تو اس کا مطلب ہے وہ زمینی حقائق سے واقف نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اگر اس کو روکنے کے لیے وہ دوبارہ ایک نئی طرز کی ایک دہشت گردی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں اس خطے میں، تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں 2001 میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اور کہیں نہ کہیں افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اگر سپورٹ نہیں کرتی تھی تو کم سے کم آنکھیں بند کیے ہوئی تھی اس کو دیکھ کر کے۔ کل کو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے، خواہ وہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو، اس فورس کے ذریعے ٹرانزیشن ہو، وہ اگر پاکستان فرینڈلی ہوتی ہے، نیکسٹ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، میں بھی طالبان کی ہو، تو سر تو میڈم پاکستان کیوں اس کو قبول نہ کرے؟ امریکہ جو ہم پہ یا مسائل ممالک پہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ طالبان کی اگر آتی ہے طاقت کے بل بوتے پہ اسے قبول نہ کیا جائے، پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ افغانستان میں ہو جو کہ پاکستان کے ساتھ بہتر ہو؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی خواہش ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ جو بھی حکومت افغانستان میں آئے وہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ آپ کی خواہش ہے کہ افغانستان کی سرزمین منشیات کے لیے استعمال نہ ہو، آپ کی خواہش ہے کہ افغانستان کی سرزمین اسمگلنگ کے لیے استعمال نہ ہو، آپ کی خواہش ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے استعمال نہ ہو، اور سب سے بڑھ کے کہ باقی دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ افغانستان کی سرزمین اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ آپ کی خواہشات میں سے یہ آپ کے جائز تحفظات ہیں، لیکن جو حقیقت یہی ہے کہ جو بین الاقوامی اصول ہیں اس کے تحت جو بھی افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے، اور اگر وہ افغانستان میں حکومت کرتا ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی آتا ہے، اگر آخر میں افغان عوام ان کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ حق پہ جانب ہیں کہ آپ اس حکومت کو نہ صرف مانیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھیں، کیونکہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے جو روزانہ کا 1 لاکھ افغانی آپ کے ملک کے اندر بغیر کسی قانونی دستاویز کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس کی حکومت سے بات چیت کیے بغیر آپ یہ آمد و رفت جاری رکھیں۔ تو میرے خیال سے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو فال آف کابل ہے، یعنی کہ کابل جس طرح گرتا ہے وہ پر امن ہو، اس کے اندر اتنی زیادہ شدت پسندی یا جو ہے دوسری طرف سے اتنی زیادہ جو ہے لڑائی نہ ہو، کیونکہ بہرحال یہ کوئی بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے، یہ اندرونی خانہ جنگی ہے افغانستان کے اندر جو اس وقت آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی ہوتی تو پھر اہداف واضح ہوتے اور ایک دوسرے کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے پاکستان کے پڑوسیوں کو استعمال کر رہا ہے، دوسرے ملک کی سرزمین سے پاکستان میں بم دھماکے کرانے میں مصروف ہے، اور اب پہلی بار ملک دشمن قوتوں نے پاک چین دوستی کو ٹارگٹ کیا، پہلی بار چین اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پر حملہ کیا گیا، پہلی بار بھارتی دہشت گردی میں چین کے 9 باشندوں کو نشانہ بنایا گیا۔
داسو حملے کی ایک ایک تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی NDS کا گٹھ جوڑ پوری طرح سامنے آ چکا ہے۔ حملہ آور کون تھے، کس کے لیے کام کرتے تھے، کہاں سے آئے تھے، پاکستان میں کس نے ان کی سہولت کاری کی، داسو حملے کی سبھی کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ واقعے کی تمام کڑیاں جوڑی جا چکی ہیں۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ داسو واقعے میں 100 سے 120 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ حملے کی پوری منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ یہ منصوبہ بندی بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی NDS سے مل کر کی۔ حملے میں استعمال کی جانے والی گاڑی کی نشاندہی ہونے کے بعد ساری کڑیاں جڑتی گئیں اور سارے کردار سامنے آتے گئے۔ اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ اس کی پلاننگ، منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر NDS اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے۔ چین کے تحفظات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے والے دشمنوں کے سارے ارادے خاک میں مل چکے ہیں۔ یوں کہ اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان کے ایک نئے عزم کا اظہار دیکھا گیا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا بلکہ اب پاکستان اور چین نے مل کر مشترکہ مفادات کے تحفظ کا فیصلہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف جاری رہیں گے، وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے۔ پاکستان اور چین کی جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے یہ کسی منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہمارے برادرانہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی کریں گے اور اپنی کوآپریشن کو اور انڈرسٹینڈنگز کو ایکسپینڈ کریں گے۔ پاکستانی تحقیقاتی اداروں نے 1 ماہ سے بھی کم وقت میں داسو حملے کے سبھی کرداروں کا نہ صرف سراغ لگا لیا ہے بلکہ پاکستان نے موجود سہولت کاروں کو گرفتار بھی کر لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی کرنے والے DIG CDT جاوید اقبال نے بتایا کہ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور خودکش بمبار دونوں افغانستان سے آئے تھے اور حملہ آوروں کا پہلا ہدف دیامیر بھاشا ڈیم تھا۔ اس واقعے کی منصوبہ بندی میں 14 مختلف کردار شامل ہیں۔ مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں۔ طارق نام کا شخص ہے، افغانستان سے اسی وقوعے کے لیے آیا تھا، اس کی موومنٹ بھی ہم نے آگے پیچھے ٹریک کر لی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا، ہینڈلر نیٹ ورک تھا، وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ تمام گائیڈنس، تمام پلاننگ، تمام فیسیلیٹیشن وہاں پہ افغانستان میں ہی را اور NDS کے سینئر آفیشرز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پاکستان کے پڑوسیوں کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات میں را اور NDS کی ملی بھگت سامنے آ چکی ہے۔ اس حوالے سے سابق امریکی وزیر دفاع چک ہیگل بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایران کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو بھی ایران سے ہی پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے کئی واقعات کے ہو چکے ایرانی سرزمین سے ہی آتے رہے۔ سوال یہ نہیں کہ بھارت دوسرے ممالک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کا سدباب کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی پر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے گی؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار جناب جنرل امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب شکریہ۔ جنرل صاحب کہا جائے بیانات دیے جاتے ہیں، مذمت بھی کر دی جاتی ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں را ملوث ہے، NDS ملوث ہے۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے اس میں را ملوث ہو رہا، تو کب سے ملوث ہے؟ وہ دشمن ہے، دشمن کا کام ہے دشمنی کرنا۔ ہم نے بچنا تو ہے، مگر سر اور کیا کریں؟ کیا ہمیں بھی اسٹرائک بیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں میں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے جس کا کہ ویسے تو پہلے وہ ہمارا آرمی پبلک اسکول والا واقعہ، اس پہ بھی یونائٹڈ نیشن نے بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دی تھی سیکورٹی کونسل نے، اور اب بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس میں کہ انہوں نے کہا، پوری دنیا سے انہوں نے اپیل کی تمام ممبر ملکوں سے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کریں تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے، اور اس واقعے کی بڑی بھرپور مذمت کی گئی۔ یہ چائنا نے موسٹ پروبلی موو کیا جو کہ موو تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ بعد میں عمل کیا جائے گا وہ اس کو یونائٹڈ نیشن کی اپروول موجود ہو۔
اب آپ دیکھیے کہ یہ کیس سامنے آ گیا ہے اور اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے. اب اس کے بعد جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ مزید یہ ہوگی کہ ان کو کہا جائے گا, بلکہ کہہ دیا گیا افغانستان کو کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں ان کو حوالے کیا جائے. اب اگر وہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یونائٹڈ نیشن سے پریشر اس چیز کا ڈالا جائے گا, سو وہ ایک لیگل قصہ بن جائے گا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم لوگ حق بجانب ہوں گے کہ ہم کوئی تعدیبی کارروائی کر سکیں, کوئی جوابی کارروائی کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دفاعی انتظام وغیرہ مضبوط کیا گیا ہے, اور یہی ضروری ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو ایسے خطرات ہوں تو آپ پہلے اپنے نظام کو مضبوط کریں تاکہ آئندہ یہ واقعات نہ ہوں, اور یہ آپ نے کیا. اب بات یہ ہے کہ آخری جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا دشمن یا جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی حکومتیں ملوث ہیں؟ اگر تو وہ ملوث ہیں پھر ان کو اس چیز کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, یعنی ہمیں بھی جوابی پھر اس طرح کا کام کرنا ہوگا. اگر وہ آپ کو دہشت گردوں تک رسائی دیتے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ شامل نہیں ہیں. اگر وہ حکومتیں شامل ہیں اور لیکن سر ہم نے تو دیکھے نا, ہم نے اعلان کر دیا کہ اس میں رور ملوث ہے, این ڈی ایس ملوث ہے, پھر تو مطلب حکومت ملوث ہے, تو اب ہم تو رہا نہیں کہ حکومت ہے یا نہیں ہے, یہ تو اٹس کلیئر ہے بالکل. وہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے, میوچل یہ لیگل ایڈ اسسٹنس جو لی جاتی ہے وہ ایک قاعدہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے تحت, جس میں کہ آپ ایک لکھ کے ان کو دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ان لوگوں تک رسائی دی جائے. ہم نے کل بوشن کے معاملے میں بھی کیا تھا, بھارت نے رسائی نہیں دی, چنانچہ ہم نے پھر یونیلیٹرل ایکشن لیا تھا اس کے خلاف. اب یہی چیز یہاں پہ ہوگی اور پھر چائنا مطالبہ کرے گا, کیونکہ چائنا نے اس دفعہ واضح کیا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جس کسی نے بھی کیا ہے. تو پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا تھا, ہو گیا. اب اگر بھارت یا این ڈی ایس چیلنج کرتا ہے تو ان کو شواہد دیے جائیں گے اور ان کو انسسٹ کیا جائے گا کہ آپ اس تک رسائی دیں, نہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی, آپ کو بھی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اچھا یہ تو ہوگی جن صاحب ہماری اسٹریٹجی. اب آپ چونکہ دفاعی تجزیہ نہیں کر رہے ہیں سر, یہ ہوگی ہماری اسٹریٹجی. ڈو یو تھنک چائنا کے کچھ بندے چائنا کے مرے ہیں نا سر, چائنا کی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی؟ چائنا بھی اسٹرائک بیک کرے گا یا اس پروسیجر کو فالو کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ چائنا بالکل اپنی ساری آپشن جو ہے وہ استعمال کرے, کیونکہ چائنا نے اس دفعہ بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں, یہ پہلا واقعہ ہوا پاکستان میں جس میں 9 چائنیز مارے گئے, ورنہ پہلے کوئی ایسا اغوا وغیرہ ہوتے رہے کا دکا کبھی. تو یہ چونکہ پروجیکٹس ہیں اور ان پہ انہوں نے کام کرنا ہے, تو یہ وہ قبول نہیں کر سکتے کہ ان کے لوگ اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ مریں. لہٰذا وہ لازماً میرا اپنا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا راستہ اختیار کریں گے اور ان ملکوں کو ایکسپوز کیا جائے گا ڈپلومیٹیکلی بھی, اور پھر ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو حوالے کریں. تو میرا خیال ہے اس دفعہ یہ واقعہ گلے پڑے گا ان لوگوں کے, یہ اس طرح جان چھوٹے گی نہیں. ٹھیک, یعنی اس وقت جو ہے وہ دشمنی پاکستان سے تو تھی ہی, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اب ذرا بڑا پنگا لے بیٹھا ہے بھارت, وہ ہے چائنا, اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کو سبکی اٹھانا پڑ سکتی ہے. سر یہ امریکہ کا کیا کردار ہے جنرل صاحب اس میں؟ اور عمران خان صاحب نے بڑے واضح کہہ دیا مطلب امریکہ کے حوالے سے کہ بھارت امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے, اور یہ مزید اس طرح کی کارروائیاں ہو بھی سکتی ہیں, آگے انٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کو چائنا کے نقطہ نگاہ سے کر رہا ہے, اس لیے کارروائیاں ہو بھی سکتی ہیں, اور وہ آپ کو سامنے آ جائے گا جب یونائٹڈ نیشن میں امریکہ اگر پروٹیکٹ کرتا ہے بھارت کو, اس کے بجائے اس کے کہ بھارت کی اس معاملے میں کوئی سرزنش ہو یا کوئی اس کے خلاف قرارداد آئے, اس کے بجائے اگر وہ ویٹو کر دیتا ہے یا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, تو 200% اس چیز میں یہ ثابت ہو جائے گی کہ امریکہ شامل ہے. لیکن اس میں نہ بھی کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ شامل ہے, کیونکہ یہاں پہ بھارت کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے وہ ہے اسی وجہ سے چائنا کے خلاف. اور چائنا کو یہ جو ہم دے رہے ہیں سی پیک جو بن رہا ہے, یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے, جہاں اس کو اس کے شمالی علاقوں سے اس کو سمندر تک کا راستہ مل رہا ہے لینڈ روٹ کے اوپر, اور یہ اس کی ایک پاور پروجیکشن بھی ہو سکتی ہے. کل کو وہ وہاں پہ اپنے یہ نیول بیڑا بھی اپنا رکھ سکتے ہیں, نیول وہاں پہ پریزنس ان کی اگر ہوگی تو انڈین اوشن میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے, جبکہ امریکہ ان کو وہیں انڈونیشیا کے پاس وہاں ملاکا اسٹریٹ پہ روکنا چاہتا ہے کہ انڈین اوشن کی طرف یہ آ ہی نہ سکے.
इनकी सारी चाइनीज की तजारत जो है वो इंडियन ओशन के जरिए है। यहाँ मिडिल ईस्ट में जितनी है उनकी, अफ्रीका में जितनी, वो उनको इंडियन ओशन में आना पड़ता है। और ये रोकना चाह रहे थे अमरीकी, वो पाकिस्तान ने रास्ता दे दिया। तो ये सिलसिला जो है वो रोकने के लिए कोशिश तो करेंगे, लेकिन चाइना के लिए भी ये उतना ही अहम है, वो उसको दफा करने की कोशिश करेगा पूरी तरह। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, एक दफा मुर्दा घोड़ा यानी पीडीएम में दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक प्लान है, वो प्लान क्या मुस्लिम लीग नवाज को मंजूर होगा? हमारे साथ दोनों पार्टीज के हमनामा मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर हलचल नजर आ रही है। पीडीएम के नाक में दम करने वाली पीपल्स पार्टी नई चाल चलने के लिए पर तोल रही है। पंजाब और वफाक में नून लीग को अदम एतमाद की राह दिखा रही है। ये सब मुमकिन होगा या नहीं, नून लीग साथ देगी या नहीं, ये सब बातें अभी तय होना बाकी हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर चंद माह कबल बहम दस्तों गिरबा होने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुश्तरका उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के सदारती इलेक्शन के लिए पीटीआई के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में कागजात जमा करवाने वाले उम्मीदवार मियां अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। और अब आज़ाद कश्मीर के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब और मरकज में भी दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने की कोशिश में है। पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग को सड़कों पर आने की बजाय मज़ाहमती बयानियां अपनाने की बजाय इन हाउस तब्दीली, अदम एतमाद की तहरीक और इक़्तिदार का सुहाना ख्वाब दिखा रही है। क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जनाब राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये प्लान क्या है आपका? आप जो कह रहे हैं कि जी आए अदम एतमाद हम लेकर आते हैं, क्या बंदे पूरे हो गए हैं आपके पास? सर, तो बात की बात है, पहले तो देखते ना इस पे अमली क्या है आपकी, करना क्या चाहते हैं आप? तो नहीं करना चाहते उसको, फारिग नहीं करना चाहते। मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दे दी कि हम तो 5 साल पूरे कराना चाहते हैं उनके। हम तो चाहते हैं 5 साल को, अगर 5 साल पूरे करने हैं तो बंदे घर बैठे तो नहीं पूरे होते, तो बंदे आते तो नहीं आपको कहेंगे कि हम अदम एतमाद करना चाहते हैं। बंदों को तो अप्रोच करना पड़ेगा, बंदों से बात करनी पड़ेगी। मेजॉरिटी पार्टी ये है, ये करना ही नहीं चाहते, जो बंदे आते थे वो भी फिर भाग जाते हैं। तो राणा साहब, देखिए आपने सुना है चौधरी साहब की बात, वो कह रहे हैं कि जी आप बंदे पूरे करके लेके आए और हम अदम एतमाद लेकर आते हैं। अच्छा, यही वो पीपल्स पार्टी है सर जिसके साथ आप नहीं बैठ रहे थे, वो आपके साथ नहीं बैठ रही थी, अब वो कह रहे हैं जी बंदे पूरे करें। तो ये बंदे पूरे करने का टास्क अब आपका है। देखें, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद जो है वो 8 है सूबाई असम्बली पंजाब में, जबकि अदम एतमाद के लिए 182 लोग जो हैं वो वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे अपोजिशन की तादाद जो है वो इस वक्त राउंड अबाउट 162 है। मीनिंग देयर बाई के कम से कम 20, 22, 25 लोग जो हैं अदम एतमाद के लिए दरकार हैं। मैंने जिस तरह से पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास तो इस वक्त कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, कोई 5-7 लोग जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें आप नेक्स्ट टिकट की जो है वो ज़मानत या वादा करें तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन अदम एतमाद जो है उसके लिए 5, 7, 10 लोगों की बात नहीं है, वो कम से कम 20, 25 लोगों की बात है। अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी सूरत है तो वो हमारे साथ बैठे, बताएं क्यों नहीं हम अदम एतमाद जो है वो करेंगे। हमारा कोई इस गवर्नमेंट के साथ को बहुत जो है वो कोई अच्छा रिलेशन जा रहा है। जितना जुल्म ज़्यादती पहले नैब, अब एंटी करप्शन और जो है वो FIA को इन्होंने जो है वो किस तरह से सरगर्म किया हुआ है। मरियम नवाज साहबा की जो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है जाती उमरा में, उन ज़मीनों के इंतकाल के मतलब ये तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने जो है का इरादा साहब। देखें, ये बात खुद मरियम साहबा ने ऑन रिकॉर्ड की हुई है कि हम खुद चाहते हैं कि 5 साल के लिए हुकूमत कहीं ना जाए। तो पीपल्स पार्टी वाले फिर तो ठीक कह रहे हैं कि जनाब आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। नहीं, वो किसी क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ये बात की होगी और उसकी बैकग्राउंड कोई होगी। बाकी अगर हमारे पास रिक्वायर्ड फिगर हुआ या हो जाए
تو بالکل ہم عدم اعتماد جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ عدم اعتماد جو ہے وہ نہ صرف یہ حکومت ختم کرے گا بلکہ وہ تو پی ٹی آئی کا ویسے ہی جنازہ نکال دے گا. یہ اگر الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس پولیٹیکل موو کو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر پیپلز پارٹی اس بارے میں کوئی سیریس جو ہے وہ نمبر رکھتی ہے تو وہ ہمیں بتائیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اور اگر وہ صرف ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک یعنی اپنا سیاسی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم شاید اس حکومت سے فرینڈلی ہیں، تو یہ بات نہیں بن سکے گی. یہ حکومت جس طرح سے ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اس میں ایسی بات جو ہے اس کو کیا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا. صاحب، یہ آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی. سر آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نمبر بھی نون لیگ پورے کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ بتائیں کہ آپ کو اتنا اعتماد کس بات پہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، کامیاب ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں نمبر وہ پورے کریں، وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں. تو سر یہ کس نے نمبر پورے کرنے ہیں؟ ایک تکیے کا نہیں ایشو ہوتا، اصل ایشو ہوتا ہے حکومت امریکہ. مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ سے پہلے حال دیکھتے ہیں کہ آپس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہی فیصلہ آپ آج کریں تو ٹھیک ہوتا ہے، وہی فیصلہ کل کریں تو غلط ہوتا ہے. انہوں نے مریم نواز نے کہ ہم تو 5 سال آ رہے ہیں تو لوگ اپنے واپس چلے، وہ تو بتا دیا نا انہوں نے کہ انہوں نے ویسے ہی بیان دیا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو 13 سے بیانات ان کے بغیر ہونے سکتا. تو اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج پھر کیا حالت ہے؟ جہانگیر خان ترین گروپ کے پریشر آیا، وہ بھی اپنا پریشر استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ اپنی بات کر رہے ہیں، اسپیکر بھی. اس سے یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، میں بہت بہت شکریہ چوہے صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آپ نے وقت دیا، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر قدم جما تو چکی ہے، پہلے ہی اس کی حکومت ہے، لیکن شہری سندھ جیسے کہ کراچی، وہاں پر اپنا لوہا منوانا چاہ رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہو پائے گا؟ تجزیہ لیں گے مظہر عباس صاحب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین، سندھ میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی اب شہری علاقوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی ہے. اندرون سندھ سے نشستیں جیتنے والی پیپلز پارٹی شہری علاقوں کو بھی فتح کرنا چاہتی ہے، کراچی کی سیاست میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. بلاول بھٹو خود متحرک ہو چکے ہیں، اپنی ٹیم کو متحرک کر رہے ہیں. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی میں ہلچل واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی شہر قائد میں ترقیاتی کام کراتی نظر آتی ہے. بلدیاتی حکومت کی میعاد ختم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کراچی کے اختیارات کی بھی مکمل مالک بن چکی ہے. ایڈمنسٹریٹر تعینات کرا کے شہر کا انتظام چلا رہی ہے. عام طور پر تمام ایڈمنسٹریٹرز ڈپٹی کمشنر کی سطح کے حکومتی افسران ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے جس شخص کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے وہ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی. جب سے مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ سنبھالا ہے، وہ ہر روز کسی نئے کام کا افتتاح یا کسی پروجیکٹ کی تکمیل کا اعلان کر رہے ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی مظہر عباس. مظہر صاحب، کیا لگتا ہے کیا پیپلز پارٹی وہ کام جو اتنے برسوں میں نہیں کر پائی ہے، شہری سندھ کبھی بھی اس کا ووٹ بینک، اس کا کانسٹیچوئنسی نہیں رہا ہے، کیا اب وہ ووٹ توڑ لے گی؟ شکریہ علی. دیکھیے، پیپلز پارٹی کو سمجھنا کیا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے کراچی میں ایک ووٹ بینک رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی 79 اور 83 کے لوکل باڈیز میں ان کے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے، 79 میں تو ان کا میئر بھی منتخب ہونے والا تھا. تو ایک ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کا رہا ہے. پرابلم یہ کہ پیپلز پارٹی اپنی ہی ایک موقف سے ہٹ جاتی ہے. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کو میں آج پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ لوکل باڈیز کو نہ صرف امپاور کیا جائے گا، اور لوکل باڈیز کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز الیکشنز کے 3 مہینے کے اندر اندر کروائے جائیں گے. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ نیوٹرل ہوگا.
اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تھا وہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 2013 سے 2016 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اپنی جگہ موجود رہا. یہ تو وہ بات ہے جو خود ان کے اپنے دستخط شدہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دستخط شدہ COD میں موجود ہے. ادروائز بھی شہری دنیا بھر میں میٹروپولیٹن کارپوریشن آٹونومس ہوتی ہیں, پاورفل ہوتی ہیں. ایک میئر ہوتا ہے پورے شہر کا, نیو یارک اٹھا لیں, بامبے اٹھا لیں, ٹوکیو اٹھا لیں, بیجنگ اٹھا لیں, ایک میئر ہوتا ہے اور اس کے نیچے پورا جو ہے شہر ہوتا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو میئر ہوتا ہے, کیا آپ ایڈمنسٹریٹر اٹھا لیں, مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر KMC کے ہیں, لیکن مرتضی وہاب انکروچ نہیں کر سکتے کینٹونمنٹ ایریاز میں, وہ انکروچ نہیں کر سکتے DHA کے ایریا میں. اور یہ آپ سیف سٹی پروجیکٹ جو سب سے زیادہ کراچی کو ضرورت ہے, اس میں پرابلم یہی آ رہی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ میں DHA کے اپنے آبجیکشن ہیں کہ جی ہم اپنا لگا رہے ہیں. جو 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں وہ اپنے, ایسے میں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو یا میئر ہو یا KMC ہو, وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. لیکن کراچی یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کئی سالوں بعد اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جی کراچی میں ڈیولپمنٹ ورک بے انتہا کیا جائے, لیکن جو بیسک چیزیں وہ نہیں ہو رہی. یعنی کیا مرتضی وہاب اپنے ہوتے ہوئے کم سے کم 200, 300, 400, 500 بسیں لا پائیں گے پبلک سیکٹر میں؟ پبلک ٹرانسپورٹ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. سرکولر ریلوے چلوا پائیں گے؟ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, کچی آبادیوں کا مسئلہ. کراچی ایک جم غفیر ہے مسائل کا. پیپلز پارٹی, اور چاہے پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, MQM ہو, PSP ہو, جماعت اسلامی ہو, تنظیمی طور پہ لوکل باڈیز الیکشن لڑا جاتا ہے, اور تنظیمی طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کن سیکٹرز میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا, کیا ان سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے؟ یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں کے پیپلز پارٹی کو اتنا ووٹ نہیں ملتا, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں مکس ہوتا ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو خود اپنے جو اپنی اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں کتنا ڈیولپمنٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے پیپلز اچھی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ ٹاسک لے رہی ہے کہ اس نے کراچی میں لوکل باڈیز الیکشنز جیتنے ہیں, یا اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو روایتی طور پہ جو ان کو 2 یا 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتی ہیں, اس کے مقابلے میں اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 7 یا 8 سیٹیں, لیکن ٹارگٹ اس طرح نہ کریں کہ وہ صرف نان اردو اسپیکنگ ووٹر کو ٹارگٹ کریں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہاں ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے جہاں اس کو ووٹ نہیں ملتا, جو اس کو ووٹ نہیں دیتا اس کو ون اوور کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت ایک بڑا چنک اربن سندھ میں اردو اسپیکنگ ووٹ بینک کا ہے. اردو اسپیکنگ ووٹ بینک کچھ ایسا ہے جو MQM لندن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, کچھ ایسا ہے جو PTI کے ساتھ اٹیچڈ ہوا ہے, کچھ ایسا بھی ہے جو پیپلز پارٹی میں بھی ہے, کچھ ایسا ہے جو PSP میں بھی تھی. ان کو آپ کس طریقے سے ون اوور کریں گے؟ ٹھیک ہے مظہر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.